ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امن کے علمبردار ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ امن برپا کر رہے ہیں جو کہ غزہ کی صورتحال کو دیکھ کر یا پھر یوکرین معاملات یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے ٹرمپ کہاں پہ کھڑا ہے؟ ٹرمپ فی الحال تو وہیں پہ کھڑا اوول آفس کے اندر, اور سب سے بڑی بات اس کو بہت شوق ہے کہ اسے مل جائے نوبل انعام. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ نا بڑا عجیب سا پراپرٹی ڈیلر ٹائپ آدمی ہے, حرکتیں بھی اس کی کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں. بالکل ایسا. اب طیب اردگان کو کھڑا کہہ رہا ہے کہ آپ کو لیٹ می انٹروڈیوس ٹو نیو اوول آفس, اور بائیڈن نے تو بڑا فضول سا آفس بنایا ہوا تھا. آپ چیک کریں, پہلے ایک پینٹنگ تھی, اب 6 پینٹنگ لگی ہوئی پکاسو کی بڑی مہنگی, اور اپنا تو سویگ ہی لیتا برو ہے. ہم وہ نا ایک شودہ آدمی نہیں ہوتا, امیر آدمی کا بچہ, ٹھیک ہے, جس کو گاڑی مل جائے تو ٹھوک دے, ٹھیک ہے, سامنے گھر ملے تو اس کو خراب کر دے, اس مزاج کا بندہ ہے. تھوڑا سا وہ فل آف ہم سیلف ہے, ٹھیک ہے, اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں, اور اوپر سے امریکہ کا صدر بن گیا تو دماغ تو خراب ہونا فطرتی بات. اچھا, اب انہیں کہنا امن کا دائی یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان نے, ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان انڈیا کی جنگ رکوائی, اور بھی جنگیں رکوائیں, آذربائیجان اور آرمینیا کا نکورنا کاراباخ کا جو ایونٹ ہے اس کو ریزالو کرایا. اس کے علاوہ لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ جنگیں لگواتا ہے. افغان جنگ کس نے لگوائی, ویتنام وار کس نے لگوائی, پاناما وار کس نے لگوائی, وینزویلا پہ کس نے بم گرائے. آپ ادھر دیکھیں یہ جو آپ کے ابھی کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے, اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں امریکہ کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. دوسری طرف ادھر آ جائے, عراق وار کس نے لگوائی, داعش کس نے پیدا کی, طالبان کس نے پیدا کی, فریڈم فائٹر پہلے کہا, بعد میں نے کہا یہ ٹیررسٹ ہے. آر یو یہ انسین تھاٹ ہے کہ وہ بندہ امن کا دائی ہے. اگر امن کا دائی ہے, پچھلے 3 سال سے 65 سے 70 ہزار بندہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا, بے ہوش ہے. یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں اسے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہوں گا کہ صرف وہ کہتے ہیں نا ایک تھوڑا سا ریسپیکٹ دینے کے لیے انہوں نے کہہ دیا, دیٹس اٹ. آئی ڈونٹ کنسیڈر ہم ان اینی ایسپیکٹ. اچھا حمزہ بھائی, میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا نہیں کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ بھی پاکستان کی جانب سے بھی منافقت کی جا رہی ہے, کہ جہاں پر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں, نیتن یاہو اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنے آپ کو تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ دونوں جڑواں بھائی ہیں, اور ان کی پالیسیز جو ہیں وہ دونوں کی پالیسیز میکر وہ دونوں اکٹھے ہی ہیں, لیکن وہاں پر اس کو امن کا دائی کس طرح, میرا آپ سے سوال ہے, قرار دیا گیا. یار دیکھیں, اب آپ کو میں نے ابھی ہم سے آف دا کیمرہ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ جو امداد چلی ہے اس کے لیے اٹلی کے بعد اسپین نے بھی اپنا جنگی بحری جہاز, یہ ہم بعد میں ادھر آئیں گے, لیکن میں یہاں پہ پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہباز شریف نے غلط کیا یا صحیح کیا جو اس کو امن کا دائی قرار دیا؟ میں نے آپ کو بتا دی, یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے یار. اس طرح کی پریزنگ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں کہ اگلے ملک کو لگے کہ آپ بھی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ, اور ویسے بھی ادروائز ایسا کچھ بھی نہیں, کوئی وہ امن کا دائی نہیں ہے یار. امریکہ کیا ہے, امریکہ فائدے کا دوست ہے, وہ آپ کے ساتھ نقصان نہیں برابر شیئر کرتا. اچھا, آپ نے بات کی جب ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں اور سوویت یونین اور سارے معاملات جو ہوئے, جب لال مسجد کے اندر طالبان رہے تو اس وقت تو ہم سے فائدہ تھا امریکہ کو, اب امریکہ کو ہم سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے بردر, آپ ایسے ہیں کہ جیسے آپ جنوبی ایشیا کا دروازہ ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوپر سے چائنا کو آپ سے انٹرسٹ کیا ہے, وارم واٹرز, گوادر پورٹ کیا ہے, سی پیک کیا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کیا ہے, اولڈ سلک روٹ کو ریوائیو کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے, سب چیزیں اس چیز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی جتنی بھی بڑی پاورز ہیں ان کو آپ میں کیا انٹرسٹ ہے؟ پاکستان کیوں ہمیشہ وہ رہتا ہے, کیا لیتے ہیں, موضوع بحث, موضوع سخن رہتا ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن, ٹھیک ہے, وہ آپ کی, وہ کہتے ہیں دنیا کی کمزوری ہے. چلیں اسی وجہ سے دنیا کی جو بھی بڑی پاور ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے. تھوڑا سا پچھلا یہ کور کر لیں کہ جو ٹرکی کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے اس کا پاکستان کو کیا, ہمارے دیکھنے والے ویورز کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے, کیا انفارمیشن کو, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا obviously. مطلب تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ یار ہم نے اگر بات کی ہے کہ ترکی جو ہے وہ اس ترکی چلے ایک اسلامی ملک ہے اور بڑی ایک اچھی سطح پہ کھڑا ہوا ہے, تو اس کا پھر بھی کوئی بینیفٹ بتائیں نا. دیکھیں, پاکستان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایسی اسٹیج پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی معاہدے فریز ہوئے ہیں نا ان کو پاکستان ریوائیو کر سکتا ہے. اوکے, جیسے ہم جب بھی F-16 کی ڈیل کرنے جاتے تھے وہ فریز ہو جاتی تھی, تھینکس ٹو آور برادرلی نیشن چائنا اینڈ آور آئرن فرینڈ. ٹھیک ہے, چائنا جس نے ہمارے ساتھ, جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, جس نے ہمارا ہر جگہ ساتھ دیا, اس نے ہمیں J-10Cs دے دیے, ورنہ ہمارے تو دفاعی معاہدے کھٹائی میں پڑ گئے تھے. کیا حالت تھی ہماری, ہمیں اپنے جہازوں کے پرزے تک نہیں ملتے تھے ٹائم پہ. اب یہ کہ امریکہ ہو سکتا ہے ہماری ڈیلز ریوائیو کر دے, ٹھیک ہے, ہماری ایک اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیل ہے وہ پڑی ہوئی کھٹائی میں, ہمارے اور بڑے معاملات ہیں کھٹائی میں پڑے. دوسرا, ڈونٹ فورگیٹ, امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ٹریڈ پارٹنر ہے, بگر دین چائنا.
اچھا, چائنا ہمارے ملک میں چیزیں بیچتا ہے, ہم سے لیتا بہت تھوڑی ہے. بہت تھوڑی ہے. امریکہ ہمارے سے بہت زیادہ خریدتا ہے چیزیں. اوکے, اس میں ہماری بھی کچھ کوتاہیاں ہیں, لیکن چلیں لیٹس بی فیئر کہ اب اس وقت سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہمارا امریکہ ہے, اور انہوں نے ہمارے پہ ٹیرف بھی کم لگایا بنسبت انڈیا کے. تو اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, کیونکہ معاہدے جو ہیں وہ ملکوں کی جو بائیلیٹرل سطح پہ جو معاملات ہوتے ہیں اسی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے.